سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں۔ درود پاک کی فضیلت شامل کرتا ہوں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلدی مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنے جلدی نہیں بجھاتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنیں آزاد کرنے یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم بڑھیں گے سوالات کی طرف، اور پہلا سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی جناب۔ مفتی صاحب، آپ کی بارگاہ میں میرا سوال ہے، ہم سولر انرجی سسٹم انسٹال کرنے کی سروس دیتے ہیں، اگر کہیں وتھ مٹیریل ہماری ڈیل ہوتی ہے تو ہم ڈیل ڈن ہونے کے بعد پارٹی سے ایڈوانس پیسے لے کر پروجیکٹ کا سامان خرید کر پروجیکٹ لگاتے ہیں، کیا ایسا کرنا شرعی درست ہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ جی مفتی صاحب، سولر سسٹم آج کل کمپنیز بھی لگا رہی ہیں، ادارے بھی لگا رہے ہیں، بلکہ مساجد و مدارس میں بھی لگ رہا ہے اس طریقے سے۔ دیکھیے، عام خرید و فروخت کا حکم تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں بغیر مال اگر آپ کی ملکیت میں موجود نہ ہو تو سودا نہیں ہوتا، لیکن یہ پورا سسٹم مل ملا کر ایک پیکیج بنتا ہے، اور ایک طرح سے استثناء کے بہت قریب ہے، کیونکہ اس میں میکنگ پائی جا رہی ہے۔ اگرچہ کہ پلیٹیں ریڈی ملتی ہیں، بیٹری ریڈی ملتی ہیں، لیکن سٹینڈ بنایا جاتا ہے، تاریں جوڑی جاتی ہیں، تو ایک وہ ڈیل ہے جس میں کچھ میکنگ پائی جا رہی ہے، اس کے بعد ایک پروڈکٹ بن کر سامنے آتی ہے۔ تو ایسی یعنی عقد استثناء کے حوالے سے شریعت مطہرہ کی تعلیمات ہیں، آپ کی ملکیت میں مال موجود نہ ہو تو آپ سودا کر سکتے ہیں، اور پھر آپ ایز پر آرڈر اس کو بنا کر دیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک، پیسے بھی پہلے وصول کیا آپ نے سودا ڈن کرتے وقت، اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ اگلی کال دیجیے۔ میں نے رینٹ پہ گھر لیا ہے اور اس میں کچھ مرمت کروائی ہے، تو کیا میں مالک مکان سے اس رقم کا تقاضا کر سکتا ہوں؟ دیکھیے، آپ نے اپنی مرضی سے کروائی ہے، مالک نے آپ کو کہا ہوا تھا، دو الگ الگ باتیں ہیں۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا معاہدہ کیا ہوا تھا۔ آپ کو اصولی طور پر تو پوچھ کر کروانی چاہیے تھی، اور یہ سوال اس وقت کرنا چاہیے تھا۔ اب بھی آپ کے معاہدے پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ معاہدہ اگر یہ تھا کہ آپ اس طرح کی مرمت کروائیں گے، وہ مالک دے گا، اور اگر نہیں تھا تو مالک سے تو وصول نہیں کیا جا سکتا، طے کرنا ضروری ہے۔ مفتی صاحب، جیسے کرایہ داری کے جو معاہدے ہوتے ہیں اس میں بعض چیزیں اصولی طور پہ طے ہو جاتی ہیں بعض جگہ پر، اب تو خیر کافی سختی بھی ہو گئی ہے، تو کچھ نہ کچھ معاہدے بنتے ہیں قانوناً، کراچی میں بھی ہو رہا ہے، پاکستان میں دیگر جگہوں پہ بھی ہو رہا ہوگا، کہ اگر یہ طے ہو گیا کہ اس قسم کی جو مینٹیننس ہوگی وہ مالک مکان کرائے گا، اور اگر اس قسم کی ہوگی تو وہ کرایہ دار ہوگا، اصولی طور پہ طے ہے۔ اب جب وہ مینٹیننس کرائی تو ظاہر سی بات ہے وہ ان دو کیٹیگریز میں سے ایک ہوگی۔ مثال کے طور پر میں مثال دے دیتا ہوں، جناب نل ٹوٹ گیا تو یہ کرایہ دار خود چینج کرائے گا، لیکن پانی کی لائن پھٹ گئی ہے تو یہ مالک مکان خرچہ اٹھائے گا، اصولی طور پہ طے ہو گیا۔ اب جب نل ٹوٹا تو وہ کرایہ دار دے گا، اور پانی کی لائن پھٹی تو اصولی طور پر ایک ہوتی ہے اجازت مطلقہ یا اجازت عامہ، صحیح، ماسٹر وکالہ بھی کہتے ہیں، کہ مالک نے کہہ دیا ایک دفعہ کہ یہ سب چیزیں آپ کر لیا کریں، میں اس کے پیسے دوں گا، صحیح، تو ہر دفعہ پھر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اب مالک پہ واجب ہوگا کہ وہ پیسے دے، لیکن انہوں نے جو کنڈیشن بتائی مفتی صاحب، اگر انہوں نے طے نہیں کیا ہوا، ایسا کچھ بھی معاہدہ نہیں ہوا ہوا کہ کون پیمنٹ کرے گا کون نہیں کرے گا، اور اب انہوں نے خرچہ کر لیا اور یہ مالک مکان کو بتاتے ہیں کہ میں نے آپ کے مکان میں
اس طریقے سے یہ خرچہ کیا ہے تو آپ دے دو، اور وہ دے دیتا ہے تو ان کے لیے لینا جائز ہوگا؟ ہاں وہ تو جائز ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کے اوپر لازم نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ دیتا ہے تو ٹھیک ہے. جی ہاں، اور لازم ایک صورت میں ہو سکتا ہے جی اگر طے تو نہیں ہوا ہے، جی عرف دیکھا جائے گا کہ اس کام کس نوعیت کا تھا ٹھیک ہے اور اس نوعیت کا کام عرف میں کون کرواتا ہے. ٹھیک ہے، عرف کا بھی اعتبار ہوگا. جی ہاں. ٹھیک ٹھیک. اگلی کال دیجیے. میرا یہ سوال ہے، یہ رقم جیسے مسجد میں دینے کی نیت سے، تو یہ رقم ہم غریبوں پہ خرچ کر سکتے ہیں؟ مفتی اب یہ میرا خیال ہے یوں کرنا چاہ رہے ہیں، کسی اور کا بھی ایک سوال تحریری طور پر ہمارے پاس آیا تھا یہ، کہ بعض اوقات لوگ اپنے گھروں میں رقم الگ کر دیتے ہیں مختلف مدات کے لیے. جیسے دعوت اسلامی کے بھی چندہ باکس گھروں میں بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم بھی ڈال رہے ہوتے ہیں، اس میں بچے بھی ڈال رہے ہوتے ہیں، بچوں کے ذریعے سے ڈلوا رہے ہوتے ہیں. اب وہ دیے رکھے تو اس لیے ہیں کہ جی فلاں کام میں، فلاں نیک کام میں خرچ کریں گے، لیکن اب وہ جب خرچ کرنے کی باری آئی تو ارادہ تبدیل ہو گیا. مثال کے طور پہ نیت تھی کہ ہم روزانہ یہ رقم جمع کر رہے ہیں اور ہم اس کے جو ہے نا 11ویں کی دیکھ پکا کے بانٹیں گے، لیکن اب جیسے سردیوں کا موسم آیا تو محسوس ہوا کہ جی وہ مدرسے کے بچوں کے لحاف وغیرہ، کمبل وغیرہ، بستر کا بندوبست کر دیا جائے تو یہ بھی تو نیکی کا کام ہے. اب ارادہ تبدیل ہو گیا. اب وہ گھر والے اگر اس رقم کا پرپس تبدیل کر دیتے ہیں تو درست ہوگا کہ نہیں؟ جو رقم آپ کی ملکیت میں موجود ہے آپ اس کے مالک ہیں. مثال کے طور پر آپ نے اپنا ایک باکس رکھا ہوا ہے، اس میں آپ گلک ہے کو ڈال رہے ہیں پیسے، ایک ارادہ تھا آپ کا، اب آپ کا ارادہ تبدیل ہو گیا. تو جہاں نظر کی صورتیں نہیں پائی جاتی ہیں تو بہت ساری چیزیں لازم نہیں ہوتی. جہاں لزوم نہیں ہے شریعت کی طرف سے آپ با اختیار ہیں، نیت تبدیل کرنے کا اختیار ہوتا ہے. اور اگر زیادہ ضرورت پائی جا رہی ہے تو وہاں شریعت کی ترغیب بھی یہ ہوتی ہے کہ جو زیادہ ضرورت کا موقع ہے وہاں یہ رقم خرچ کی جائے. مجھ سے ایک سوال آیا ہے ہمارے پاس، اور علی حمزہ اتاری ہیں یہ بورے والا سے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایپ پر کام کر کے پیسے کمانا درست ہے؟ پروڈکٹس ہیں مختلف، گروسری وغیرہ اور اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں، مختلف چیزیں ہیں اس کے اندر، اور وہ ہمیں سیل کرنی ہوتی ہیں لوگوں کی طرف بڑھا کر. تو جب ہم وہ سیل کرتے ہیں تو اس پہ ہمیں کمیشن کی صورت میں کہہ لیں کہ ملتا ہے پیسہ، اور بتا رہے ہیں کہ اس میں رقم جو ہے یعنی پرچیزر سے رقم جو ہے کیش آن ڈیلیوری لی جاتی ہے، اور چیز اگر سمجھ میں نہ آئے تو واپس کا بھی آپشن ہوتا ہے. ایک طرح سے فزیکل کام ہے نا، یہ تو ایپ کو تو ایک ذریعہ بنایا، صرف جی سے ذریعہ بنایا. گاہک اور جو بیچنے والا ہے، سیلر ہے، جی اس کا صرف کانٹیکٹ ہو رہا ہے. جی تو بنیادی طور پر تو ٹھیک ہے. اب اس کی شرائط پوری کرنی پڑیں گی، بس جو ناجائز چیزیں اس سے بچ کر یہ کام کیا جائے. ٹھیک. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جو آج کل ینگ جنریشن آن لائن ٹریڈنگ کر رہے ہیں، اس میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، وہ کرنا کیسا؟ آئی ریپیٹ اگین کہ آئی نیڈ مور ڈیٹیل، تفصیل چاہیے. کیا کام کر رہے ہیں، کیا طریقہ کار ہے، کیا کرنا ہے، اس کے بعد بھی کچھ ممکن ہے. مفتی صاحب اگر مثال کے طور پہ میں یہ سوال کرنا چاہوں تفصیل کے ساتھ تو کیا یوں بنے گا؟ مثال دے رہا ہوں میں کہ مفتی صاحب میں آن لائن گولڈ کی ٹریڈنگ کر رہا ہوں، ایک کمپنی ہے جو گولڈ کے ریٹ دیتی ہے اور وہاں سے ہم گولڈ پرچیز کرتے ہیں، جو کہ وہیں پہ موجود ہوتا ہے، لیکن ہم وہاں پہ وہ ریٹ لگا دیتے ہیں، اور پھر جب ریٹ کم یا زیادہ ہوتا ہے، فلیکچویشن ہوتی ہے، اس کے حساب سے بیچ دیتے ہیں. تو یہ تفصیل کافی ہوگی کیا؟ میں یہاں کچھ سوالات کروں گا ٹھیک ہے. ایسے سائل سے ٹھیک ہے. کہ بیٹا آپ جو گولڈ لے رہے ہیں کبھی لیا ہے آپ نے؟ یعنی ہاتھ میں آیا کہ نہیں؟ کہ اگر نہیں، وہ شو ہو جاتا ہے اسکرین پر، تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ یہ سارے جو کام ہے نمبر گیم ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ نمبر شو ہوتا ہے، وہ آپ نمبر خرید لیتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ آپ کو نفع شو کر دیتے ہیں، نقصان شو کر دیتے ہیں. آپ کا سرمایہ نمبروں میں خرچ ہو رہا ہے. صحیح، ڈیجٹس ہیں بس. یہ فارسٹ ٹریڈنگ جو ہے وہ سٹے بازی کی صورت اختیار کیے ہوئے ہے، حالانکہ اس کو درست طریقے سے چلایا جا سکتا ہے. صحیح. شریعہ کمپلائنٹ بنانا پڑے گا اس کے لیے. یہ کہہ رہے ہیں سر آپ نے کہا ڈیجیٹل کرنسی غلط ہے، ڈالر کی قیمت انکریز ہو رہی ہے، یہ بھی تو نمبر گیم ہو سکتے ہیں. جس گھر میں یہ رہتے ہیں اس کی قیمت بھی تو بڑھ رہی ہے نا. جی. کیا ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو گھر ہے یہ نمبر ہے؟ نہیں، فزیکلی موجود. یہ آسمان پہ اور زمین کے درمیان لٹکتے ہیں، نہیں، فزیکل چیز ہے نا. جی. تو ڈالر ایک فزیکل چیز ہے، ٹھیک ہے. پلاٹ ایک فزیکل چیز ہے، اسکرین پر نظر آنے والا نمبر ہے. ٹھیک ہے، وہ دنیا میں ایگزسٹ کر رہا ہے، فزیکل چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. فارسٹ ٹریڈنگ کے اندر جو چیزیں بیچی جا رہی ہوتی ہیں فیوچر ٹریڈنگ کے طور پر نمبر ہے صرف. ٹھیک ہے.
تو نمبر اور نظر آنے والی چیز میں فرق کرنا ضروری ہے نا. ایک اور بات گزارش کروں گا, ناراض بھی نہیں ہوئیے گا, کہ جب اس پروگرام میں کوئی سوال کرتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے. دیکھیں ہم سب کے سامنے کی صورت, سوال کرنے کا تو حق ہے, دیکھیے جی نا, حق ہے اور ایک جواب پر بھی سوال کرنے کا حق ہے جی کہ یہ چیز آپ نے بتائی ہے, اس سے ملتی جلتی چیز تو یوں ہے. جی تو تصویر Clear ہونا. کلیئر نہیں ہوتی ہے ذہن میں, صحیح. چیزوں کا فرق سامنے نہیں آ رہا ہوتا. تو انہوں نے سوال کیا تو اس کا تھوڑا سا ہم نے مزید تفصیل کر کے جواب دے دیا. چلیں ٹھیک ہے جی, اب مفتی صاحب نے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی, مفتی سوال صاحب نے کیا کر دی ہے تو آپ کی حوصلہ افزائی بھی کر دی, اپریسیشن بھی دے دیے. میں پڑھ رہا تھا کہ 2024 میں جو ٹاپ گولز بنا رہے ہیں لوگ, ریزولیشن بنا رہے ہیں, اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اپریسیشن دیں گے وہ دوسروں کو. چلیں مفتی صاحب نے اس کسی موٹیویشنل کی کلاس اٹینڈ کی ہوگی آپ نے؟ میں نے اٹینڈ نہیں کی, وہ سب میں تو آپ ہی کی کلاس اٹینڈ کرتا ہوں یا پھر پیر صاحب کی مدنی مذاکرہ وغیرہ. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کون ہیں, کہاں سے ہیں اور کیا سوال کر رہے ہیں. آپ سے یہ سوال ہے, کیا کرنسی ڈی ویلیویشن سے بچنے کے لیے رقم کے بجائے سونا خرید کر قرض دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اچھا, عہد رسالت میں بھی قرض دیا جاتا تھا, اور اس دور میں جو کرنسی تھی وہ دو تھی. ایک کا نام تھا دینار جو کہ سونے کا سکہ تھا, اور دوسرے کا نام تھا درہم جو کہ چاندی کا سکہ تھا. تو جب کوئی قرض لیتا تھا تو درہم میں لیتا تھا یا دینار میں لیتا تھا. تو سونے کو قرض دینا تو عہد نبوی سے چلا آ رہا ہے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, دے سکتے ہیں. اچھا مقصد جب سونا ہی قرض دیا, مثال کے طور پہ مجھے قرض چاہیے, میں نے کسی سے کہا کہ جی مجھے قرض دے دو, اس نے کہا جی یہ 10 تولے سونا پڑا, یہ لے لو. میں نے 10 تولے سونا لے لیا, طے بھی ہو گیا کہ جی 3 مہینے بعد, 6 مہینے بعد, 1 سال بعد میں آپ کو ریٹرن کروں گا. اب جب ریٹرن کرنے کی بات آئے گی, مجھے ریٹرن کرنا ہے, تو میں سونا ہی دوں گا یا اس وقت جو سونے کی مالیت ہوگی اس کی رقم دوں گا, یا مجھے اختیار ہوگا؟ اصولی بات یہ ہے کہ جو آپ نے دھات جو ہے یا جو جنس آپ نے لی ہے قرض میں, وہی واپس لوٹانا ضروری ہے. کوئی دوسری چیز کے بدلے میں نہیں لوٹا سکتے. ٹھیک ہے, یعنی کہ رقم بھی نہیں دے سکتی اس کے بدلے؟ نہیں. ٹھیک ہے, تو چلیں اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے, کیش کاؤنٹر والا اگر غلطی سے کسی کسٹمر سے اضافی رقم وصول کر لے تو اس رقم کا کیا کریں؟ دیکھیے یہ ایسے جو خطا ہے, وہ رقم امانت رہے گی اس کے پاس, اور بہر صورت اس کو تلاش کر کے واپس لوٹانا ضروری ہے. ٹھیک, مطلب تلاش کرنے کے لیے اس کو کون سے ذرائع اختیار کرنا پڑیں گے؟ کیونکہ اب کیش کاؤنٹر کی انہوں نے بات کی ہے, تو مثال کے طور پہ ایک بڑا مارٹ ہے, شاپنگ سینٹر ہے, وہاں پہ کیش کاؤنٹر ہے, ہزاروں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, تو وہ کیا اشتہار دے گا یا صرف لکھ کے لگا دے گا, یا کیا پالیسی کیا اپنائے گا وہ؟ کیا یہ ضروری ہے کہ ایسا ہی کسٹمر ہو؟ جی ایسا ہی کسٹمر ہے, کیا ضروری ہے؟ نہیں. کتنی دکانیں ایسی ہیں جہاں بندے ہوئے کسٹمر ہوتے ہیں؟ جی ہوتے یہ بھی تو ہے نا. ہوتے ہیں. مفتی صاحب کے سامنے ایک مشکل صورت ہی رکھنی ہے. ٹھیک جی ٹھیک, میں عرض کروں تو صورت رکھیں, دونوں رکھیں. صحیح. ہاں بعض اوقات تو مجھے دیکھیں, اصل میں جو بندے ہوئے کسٹمر ہوتے ہیں, میرا جو اصل میں زیادہ تر بندہ اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ بات کر رہا ہوتا ہے, مشاہداتی یا سنی سنائی باتیں کم ہوتی ہیں. اس میں ایکسپیرینس یہ کہ دکاندار جہاں بندے ہوئے کسٹمر ہوتے ہیں وہاں عمومی طور پہ جو دکاندار ہوتے ہیں وہ ان کا خیال رکھتے ہیں. تجربہ تو یہی ہے, کوئی نو بارد ہو اور چھکے لگانا چاہتا ہو تو وہ ایک الگ بات ہے, نہیں تو دکاندار بتاتے ہیں کہ جی آپ یہ رقم بھول گئے تھے, یہ چیز بھول گئے تھے. میرا بھی تجربہ ہے یہ کہ ہم سامان لے کر آتے ہیں, بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ ایک سوال کا جو بھی جواب ہے جی اس کی آسان صورت موجود ہوتی ہے. صحیح ہے, لیکن ہم اس کی مشکل صورت پیش کر کے یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ اس کا تو جواب بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے, یہ صورتیں بھی پائی جاتی ہیں, صحیح, ملی جلی صورتحال ہوتی ہے, اور ڈپینڈ کرتا ہے کس آئٹم. ٹھیک, بعض آئٹم ایسے ہوتے ہیں اس کا بل بنتا ہے, صحیح, بعض آئٹم ایسے ہوتے ہیں اس کا بل نہیں بنتا. جی, گاہکوں کی ریل پیل بھی ہوتی ہے, بعض آئٹموں میں مخصوص کسٹمر ہوتے ہیں. جی, تو جو آپ بتا رہے ہیں تو وہاں وہ جواب ہم دے چکے ہیں. صحیح ہے کہ انتظار کیا جائے گا, سنبھال کر رکھا جائے گا. صحیح, ٹھیک. چلیں جی اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. سوال ہے کہ
اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ گورنمنٹ جابس جو ہے وہ نہیں ملتی. تو میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ آیا کہ پیسے دے کر گورنمنٹ جاب حاصل کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ ویسے تو جابس ملنا میرٹ کے اوپر اب ناممکن سا ہو گیا ہے. تو ایسی صورت میں پیسے دے کر گورنمنٹ جاب حاصل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے، بعض گورنمنٹ جاب تو بڑی خطرناک ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. یہ آپ نے کیوں مطلب اپنا جو گول فکس کر لیا ہے کہ آپ کو گورنمنٹ جاب ہی چاہیے؟ آپ ذرا حساب لگائیں، پاکستان میں کتنے لوگ ہیں، اور جو پاکستان میں مطلب آپ کی عمر کے لوگ یا اس عمر کے 20 سال سے اوپر کے بیچلرز ہیں، جاب لیس ہیں، ٹھیک ہے نا، بیچلر ہیں، نہیں جاب لیس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، بیچلر سے اوپر کے کتنے لوگ ہیں، اور وہ جو بڑے سارے روزگار ہیں، کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں. زیادہ لوگ گورنمنٹ کی جاب میں ہیں یا زیادہ لوگ اس کے علاوہ ہیں؟ پرائیویٹ بزنس یا زیادہ پرائیویٹ لوگ جاب آپ میں کو زیادہ ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں نظر آئیں گے. کوئی کسان ہے تو کوئی پروفیشنل ہے تو کوئی آئی ٹی میں ہے تو کوئی کہاں ہے تو کوئی کہاں ہے. یہ جو دور ہے یہ اسکل کا دور ہے، کوئی نہ کوئی ہنر آپ کو آتا ہو. اور آج کے دور میں سب سے کامیاب ہنر دنیا جس کو کہہ رہی ہے وہ آئی ٹی سیکٹر. آئی ٹی سیکٹر کے اندر جائز جو کام ہے اس کا غلبہ ہے. تو آئی ٹی سیکٹر کے اندر چھوٹا موٹا کورس کریں، 6 مہینے کا، سال کا، آپ ڈیولپر بنیں، آپ کو پروجیکٹ بنائیں، کسی کے ساتھ جوائن کریں، کسی کمپنی کو فری لانسنگ کریں، بڑھتے چلے جائیں گے. تو ٹھیک ہے، پلان اے بی سی ہونا چاہیے کہ مجھے یہاں جانا ہے، لیکن یہیں جانا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات ناکامی بھی ہو جاتی ہے نا. تو اگر یہاں نہ جا سکا تو میرے پاس یہ ہنر بھی ہونا چاہیے. تو یوں کوشش کریں، اللہ کرے جائز طریقے سے جاب آپ کو مل جائے اور آپ کے حق میں بہتر بھی ہو، لیکن اس کو حرف آخر نہ سمجھیں. اور رشوت تو کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ جس کام کی ابتدا جو ہے وہ غلط ہے، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کو بھی آپ سوچیں. ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے. میرا نام عبید رضا اتاری ہے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ اگر کسی اسلامی بہن کو وراثت میں 1.5 کروڑ روپے حصہ ملا اور انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ بینک میں جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوایا اور اس میں 25 لاکھ روپے ڈلوائے، اور اس کو بعد میں کہا کہ بھائی کو کہ یہ 25 لاکھ روپے اللہ کی راہ میں دے دینا، تو کیا یہ وصیت کرنا درست ہے؟ اچھا جی. دیکھیے، وصیت کے جو آپ نے بیان کیے وہ الفاظ تو وصیت کے لیے کافی نہیں ہیں، اور عین ممکن ہے کہ اصل الفاظ کہیں لکھے ہوئے ہوں یا گواہوں سے ثابت ہوں. ایک لفظ کا اگر اضافہ، 2 لفظ کا اگر اضافہ ہو جائے گا تو وصیت کے الفاظ بن جائیں گے. تو یہ جو آپ نے الفاظ بیان کیے یہ وصیت کے الفاظ نہیں ہیں. تو ری چیک کر لیں، ہو سکتا ہے کچھ اور الفاظ سامنے آئیں اور پھر مفتیان اکرام اس پر حکم دیں کہ یہ وصیت کے الفاظ ہیں، تو حکم تبدیل ہو جائے گا. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں جی. اب کی برکہ میں سوال عرض ہے کہ میری والد کو ابو کا دوست عمرہ کروانا چاہتا ہے، تو خرچہ سارا وہ کرنا چاہتے ہیں. ابو نے بچوں کی شادی کی، اس وجہ سے قرضہ ہے، عمرہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ مسئلے کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. تو عمرہ کرنے جائیں تو لوگ کہیں گے قرضہ نہیں دے رہے تو عمرہ کر دیں. اس بارے میں کیا شرعی مسئلہ ہے؟ جی دیکھیے، ڈپینڈ کرتا ہے قرضہ کتنا ہے اور جن سے لیا تھا ان سے کیا بات ہوئی تھی. مثال کے طور پر قرضہ بہت زیادہ ہے اور بس لے لیا، اور جو آپ کا فلو ہے اس فلو کے حساب سے وہ تو اترے گا بھی نہیں. اب ایسے حالات کے اندر اگر عمرہ کرنے جائیں گے تو ظاہر بات ہے حق تلفی پائی جائے گی. جن سے لیا ہے ان کو وقت بتایا تھا کہ اتنے وقت میں دے دیں گے، وہ وقت تو آ گیا، پیسے نہیں ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک قرضہ ہوتا ہے، رننگ قرضہ ہوتا ہے کہ آپ نے مدت باندھی کہ اتنے عرصے میں دوں گا، اور آپ اپنے باقی اخراجات بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو بھی دے رہے ہوتے ہیں. اس سے جو آپ کا معاہدہ ہوا تھا، جو بات چیت ہوئی تھی، وہ رک نہیں رہی ہوتی، وہ پوری ہوتی ہے، وہ ٹوٹ نہیں رہی ہوتی. یہ جداگانہ صورت ہوتی ہے. تو اگر پہلی والی صورت ہے پھر تو آپ کو عمرے پہ بالکل بھی نہیں جانا چاہیے. عمرہ کرنا نفلی عبادت ہے. جو مالی حقوق ہیں ان کی جو ادائیگی ہے آپ کے اوپر لازم ہو چکی ہے اگر، تو اس کو پورا کرنا زیادہ ضروری ہے. ٹھیک، اگلی کال دیجیے.
مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ آن لائن شاپنگ اپلیکیشن ہے، اس اپلیکیشن سے کچھ خریداری کرنے پر کوائنز ملتے ہیں، اور اسی طرح اس اپلیکیشن پر کچھ گیمز بھی ہیں، وہ گیمز کھیلنے پر بھی کوائنز ملتے ہیں، اور ان کوائنز سے ہم خریداری بھی کر سکتے ہیں۔ کیا اس طرح کوائنز جمع کر کے خریداری کرنا جائز ہے؟ براہ کرم رہنمائی فرمائیے گا۔ کوائنز کی بنیاد پہ خریداری ایک ابھرتا ہوا سوال ہے، اور ایک کافی زیادہ پوچھے جانے والا سوال ہے۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کوائنز سے کیا مراد ہے، کون سے کوائن، ڈیجیٹل کوائن، ان ڈیجیٹل کی بھی کیا بنیاد ہے، اور کون ایکسیپٹ کرتا ہے کون ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ تھوڑی تفصیل آئے گی تو پھر ہم اس کا جواب بہتر طریقے سے دے پائیں گے۔ اس سے ایک سوال ہے جی کہ غیر شرعی تعلق میں تھوڑا سا اسے کر رہا ہوں، غیر شرعی تعلق میں دیے اور لیے جانے والے تحائف کا کیا حکم ہے، اور دینے والے کا بھی بتائے گا کہ کیا حکم۔ دیکھیے، فقہاء کرام نے بیان کیا ہے کہ جو شخص تحفہ دے لبھانے کے لیے، کہ کوئی لڑکی کی طرف مائل ہو، کوئی اور مائل ہو، تو ایسا جو تحفہ ہے یہ رشوت کہلاتا ہے، اور اس کا دینا اور لینا دونوں حرام ہے۔ جس طرح جو ان کا مقصد ہے وہ حرام ہے، اسی طرح یہ تحفہ بھی حرام ہے۔ آن لائن یہ ٹیکسی وغیرہ چلانے میں بعض اوقات جو بل بنتا ہے تو وہ اس کا نہیں ہوتا، یعنی پوری رقم نہیں بن رہی ہوتی، کچھ پیسے بن رہے ہوتے ہیں، ایسے جیسے 67 روپے بن گئے، 55 روپے بن گئے، تو وہاں پہ 5-10 روپے زیادہ لے لینا یا چھوڑ دینا، لیتا ہے تو کیا حکم ہوگا، جبکہ وہ کسٹمر جو ہوتا ہے وہ بھی راضی ہوتا ہے؟ دیکھا جاتا ہے کہ رقم کیسی ہے، اور آپ تو پاکستان کی بات کر رہے ہیں نا، اب یہ معاملہ دبئی میں ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ تو بھاری ہے، صحیح، درہم بھاری ہے، ظاہر بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض کمپنیاں جو ہے والیٹ کا آپشن بھی دیتی ہیں کہ اب بقیہ آپ کے والیٹ میں ڈال دی جائیں، تو اگر تھوڑی سی رقم ہے اور اس پر ڈرائیور کہتا ہے کہ کھلے نہیں ہیں اور آپ چھوڑ دیتے ہیں، تو کوئی معیوب نہیں، ڈرائیور کا یہ کہنا کھلے نہیں ہے معیوب نہیں ہے، ٹھیک ہے، تیزی پہ وہ کھلے کہاں سے کروائے گا۔ تو اس طرح کے معاملات میں احسان کی راہ اپنانا چاہیے، اور طمع نہیں کرنا چاہیے۔ ڈرائیور حساب لگا کر آئے صبح کے ٹائم کہ اتنے پیسے میں کماؤں گا، اتنے پیسے چھٹے سے مجھے مل جائیں گے، یہ سوچ کر نہ آئے، یہ بری نیت ہے، مذموم نیت ہے کہ وہ لوگوں کے مال پر بلا سبب نگاہ لگائے ہوئے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اتفاقی بات ہو گئی، اس طرح کا معاملہ پیش آ گیا تو ٹھیک ہے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔